رسول اللہ کے ماں باپ کے بعد سب سے خوش قسمت والدین اگر کوئی ہیں تو عمران خان کے والدین کہ نبی دشائی کوئی نہیں. مجھے بتائیں کہ یہ نبیوں کی کلی طور پہ توہین ہے کہ نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کل کا چھوکر ہے. آپ کے ایک کال کے اوپر مرزا جہلمی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر رانا صاحب آپ نے اس کو گرفتار نہ کروایا، جن کی ماں نے ان کو عظمت صحابہ کی گٹی دی ہے، وعدہ لے کے جا رہا ہوں رانا صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں. رانا صاحب کو ووٹ، اگر مرزا جہلمی کو گرفتار نہ کیا گیا رانا صاحب کو ووٹ. وہ کہتا ہے قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچی چ گالاں کڈ رہا ہے. اس وقت مرزا کا حامی اگر کوئی معاشرے میں موجود باقی رہ گیا ہے، یا وہ بے غیرت ہے، یا وہ بے ضمیر ہے، یا وہ بے حس ہے، یا اس کے دل میں صحابہ کی نفرت کا بیج یہ بو چکا ہے. اب اس کو گرفتار کروائے بغیر چین سے بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے مرزا کی گرفتاری تک یہ تحریک جاری رہے گی. ہمیں اس کے لیے احتجاج کرنا پڑا ہم کریں گے، دھرنا دینا پڑا دیں گے، لانگ مارچ کرنا پڑا کریں گے. تو محسن نقوی صاحب، آپ اگر اس کی پشت بنائی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی پشت بنائی سے پیچھے ہٹ جائیے. اس طرح کے فتنوں کا اگر ہم آج سد باب نہیں کریں گے تو یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے ہر مسجد کے اندر ایک آدھا نمازی ایسا ضرور ہوتا ہے جو مرزا جہلمی کے افکار سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کو کہا جائے وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے. نہیں ہم نے آج تک نہیں سنی. اور بتاؤ اللہ کی قسم، ہم پھر بھی مارجن دینے والے لوگ ہیں، ہم پھر بھی کسی کو اس کی جاہلیت کا ایج دینے والے لوگ ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا، ایمانداری سے. اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حردہ سرائی کی ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ کہا، اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے، یہودی نام یہودیوں کا لگایا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کل کا چھوکر ہے. اس کے جواب میں ہم نے اس کو یہ بات کہی کہ بتا کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہے؟ آپ سارے ذمہ دار سٹیج بیٹھا ہے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، میڈیا نوٹ کر رہا ہے، ادارے اسپیشل برانچ والے سی آئی ڈی والے آئے ہوئے ہیں. 1 کروڑ روپے کا انعام، 1 کروڑ روپے کا انعام میں ذاتی طور پہ اس کو ادا کروں گا. اگر چیک لکھنا ہے ابھی لکھ کے اپنے ساتھیوں کو دے کے جاتا ہوں. یہ کسی یہودی کا یہ کول دکھا دے کہ کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا نہیں کہا. کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں کل کا چھوکرا نہیں کہا. اس کا جواب دیتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ یہودی نے نہیں کہا، لیکن یہ جو چھوکرا لفظ ہے نا، یہ گالی نہیں ہے، یہ برا لفظ نہیں ہے معاذ اللہ. پھر ایک مولوی نے اس کو کہا یہ جہنم کا چھوکر ہے، تو پوری ویڈیو بنائی چھوکرا گالی ہے. پہلے کہتا کوئی بڑی بات نہیں، پھر کہتا چھوکرا گالی ہے. اگر گالی تو اس کو سمجھتا ہے تو تو اپنی بات سے یو ٹرن لے لیتا کہ میرے منہ سے نکل گیا، غلطی ہوگی. اب ڈٹ گیا. اب اس نے کیا کہا کہ کل کا چھوکرا فلاں نے کہا ہے. اور بھائی تو نے حوالہ دیا ہے کہ یہودیوں نے کہا رسول اللہ کے بارے میں. یہ اس طرح کی باتیں آپ کے خیال میں بغیر پلاننگ کے کی جاتی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کی اور میری غیرت کو چیک کرنے کے لیے قادیانی اور رافضی لابی ایک عرصے سے اس معاشرے میں کام کر رہی ہے. میں بغیر کسی سیاسی جماعت کی وابستگی کے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے جو میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ذرا دل کھول کے اور شرح صدر کر کے یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اللہ کی قسم یہ گستاخیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے، نارملائز کیا جائے، لوگ عادی ہو جائے، لوگوں کو گستاخی نہ لگے. مرزا جہلمی چاہتا ہے کل کا چھوکرا رسول اللہ کے بارے میں کہے تو لوگوں کو گستاخی نہ لگے. مر تو سکتے ہیں لیکن اس بات پہ اس کو فرار ہونے نہیں دیں گے. عدالت میں جا کے ثابت کرے کہ کسی یہودی نے کہا پھر چھوٹ سکتا ہے، ورنہ 295 کا مطالبہ ہے. کیا اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اور دکھ ہوتا ہے صادق امین یہ رسول اللہ کے لقب تھے، ایک سیاستدان کے ساتھ خاص کر دیے گئے. ریاست مدینہ جو رسول اللہ کی ریاست تھی،
ایک سیاستدان کے ساتھ خاص کر دی گئی نارملائز کرنے کے لیے، ڈی سینٹیفائڈ کرنے کے لیے، حساسیت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ نے دیکھ لیا نعمان پارک کے اندر پرسوں ترسوں کیا واقعہ ہوا. ایک بچہ کم عمر کا نابالغ ہے جس کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں لگتے، مکلف نہیں ہے، مانتے ہیں، بچے کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں لگتے، کہنے لگا رسول اللہ کے ماں باپ کے بعد سب سے خوش قسمت والدین اگر کوئی ہیں تو عمران خان کے والدین ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے ایمانداری سے، سیدنا حسن و حسین کے والدین کہاں ہیں؟ صحابہ کے والدین کہاں ہیں؟ انبیاء کے والدین کہاں ہیں؟ بچہ بے قصور ہے، لیکن یہ پروب تو کرنا چاہیے، یہ تفتیش تو کرنی چاہیے کہ یہ بچے نے خود سے کہہ دیا ہے یا اس کو فیڈ کیا گیا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے، اس کو بتلایا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ ان سے میں وعدہ لے کے جا رہا ہوں، یہ مرزا جہلمی کو اگر آپ نے کافر کردار تک نہ پہنچایا، مرزا جہلمی مقدمات درج ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہلم کی عدالت میں اس نے پٹیشن دائر کی، درخواست ضمانت، جج نے درخواست ضمانت بھی خارج کر دی. جج نے ایک ہوتا ہے ضمانت کینسل کرنا، اس کی درخواست ضمانت خارج کر دی. یعنی اس وقت پاکستان کی کسی عدالت کی ضمانت اس کے پاس موجود نہیں ہے. پرچے سنگین نوعیت کے درج ہیں. پولیس گرفتار کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی دے رہی ہے. پولیس گرفتار کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ نے گستاخوں کو سیکیورٹی دینی ہے، اس بچے کو آپ نے پروب نہیں کرنا جس نے اتنا بڑا جملہ کر دیا، کہہ دیا، تو آپ کے علاقے کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں وعدہ لے کے جا رہا ہوں آئندہ الیکشن میں اگر انہوں نے اپنی دور حکومت میں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کے ایک کال کے اوپر مرزا جہلمی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر رانا صاحب آپ نے اس کو گرفتار نہ کروایا تو میں نے غیور اہل حدیثوں سے، غیور دیوبندیوں سے، غیور بریلویوں سے جن کی ماں نے ان کو عظمت صحابہ کی گٹی دی ہے، وعدہ لے کے جا رہا ہوں، وعدہ دے کے جا رہا ہوں، رانا صاحب کو ووٹ نہیں تھا. رانا صاحب کو ووٹ، اگر مرزا جہلمی کو گرفتار نہ کیا گیا رانا صاحب کو ووٹ. اس وقت خان صاحب کے بچے کے بارے میں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے، پروب کیا جائے. ادارے آئے ہوئے ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے مل کے گئے ہیں، سی آئی ڈی والے بیٹھے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. مرزا جہلمی کو گرفتار کیا جائے. اہل سنت نے اس کے پر مقدمات کو درج کروا دیا، حجت کو قائم کر دیا، توہین کو بیان کر دیا. کیسا بدبخت لعنتی ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچی چ گالاں کٹ رہا ہے. اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کلپ موجود ہے. اور یہ کسی مردئی کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو ہاں مانتے ہیں، قرآن پاک ہدی للناس ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ہر عالم یہی کہے گا، ترجمہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کسی مردئی کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں. چلو یہ جملہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کو بندہ دلیل سے سمجھاتا ہے. بھائی الف لام میم یہ 3 حرف ہے، کتنی نیکی ہیں؟ سب کو پتا نا یہ حدیث. الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ دنیا میں کسی کو آتا ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ نہ آئے، آپ پڑھیں، رسول اللہ کہیں اس کا ثواب ہے، تو یہی کہہ دیتا نا ثواب نہیں، پھر بھی تو حدیث کا مخالف ہے. لیکن تو کہہ رہا بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچی چ گالاں کٹنا. بتائیے اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ توہین شاعر اللہ. پھر ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، کہتا تابعین صحابہ کے بعد کائنات میں، دھرتی میں سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ آگے سے کہتا تابعین رج کے جھوٹے تھے. آپ مجھے بات بتلائیے، اسلاف کے بارے میں کہتا ہے میں مرزا نائی ان کے ختنے چیک کرنا چاہتا ہوں، اسلاف کے ختنے چیک کرنا چاہتا ہوں. اس نے کون سی ایسا طبقہ ہے، فکر ہے؟ مولویوں کو کہتا ہے ان کی اوقات کتے جیسی بھی نہیں.
اس بیداری کی تحریک کو آپ کو گھر گھر لے کے جانا پڑے گا. اور میں نے اپنے بھائی رانا علی حسن کو یہ کہا تھا میں آؤں گا, میں عظمت صحابہ کے لیے مجھے جہاں بلائیں گے, معاویہ اعظم کو جہاں بلائیں گے ہم آئیں گے, لیکن ہمارا آپ سے بھی ایک مطالبہ ہے اور آپ سب سے بھی مطالبہ ہے. یہ جو نئی اس نے جدید گستاخیاں کی ہیں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں, پھر نئے لیکچر میں نئی گستاخی کی ہے. صبح رانا علی حسن صاحب تھانے میں مقدمہ نیا درج کرنے کی درخواست دیں گے, آپ سب ان کے ساتھ تھانے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ مردے پہ مقدمہ درج ہوگا, مردے کو گرفتار کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر گرفتار نہ کیا گیا, الٹیمیٹم دے چکے ہیں, 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم پہلے بھی دیا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیشی ہوگی, یہ ہوگا, ضمانت خارج ہوگی, درخواست ضمانت کینسل ہوگی. اتحاد اہل سنت نے 8 مئی کو, 8 مئی پیر کے دن پورے کا پورا جی ٹی روڈ بلاک کرنے کا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے 8 مئی کا. لیکن ہم اس سے پہلے حکومت کو کہتے ہیں 8 مئی بڑی دور ہے, آپ کے پاس موقع موجود ہے, اس بندے کے پاس پاکستان کی کسی عدالت کی ضمانت موجود نہیں ہے اور صحابہ کی صریح انداز میں گستاخیاں کر رہا ہے. کون اچھا یہ صحابہ بڑے معمولی, اس نے سمجھ کہتا ہے قرآن پاک کا جو ثواب آپ کو ملتا ہے نا, آپ قرآن پاک ہاتھ سے پکڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں تو قرآن پاک مصحف موجود نہیں تھا, آپ کو صحابہ سے دگنا ثواب مل رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص اٹھے, آپ میں سے کوئی شخص اٹھے اور کیا کہے, سونا چاندی ہیرے جواہرات ورق پیسہ خرچ کرنا شروع کرے. کتنا؟ احد پہاڑ جتنا, احد پہاڑ جتنا. کوئی ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا دے دے, ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات دے دے, ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنی چاندی دے دے. اور میرا کوئی صحابی اٹھے, وہ کیا کرے, وہ آدھ ہاتھ جو دے دے, آدھ ہاتھ آٹا دے دے, آدھ ہاتھ چاول دے دے. میرے صحابہ میں سے کوئی آدھ ہاتھ جو دے دے, میری امت کا کوئی شخص کوئی فرد احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر کے اس آدھ ہاتھ کی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ. صحابہ کو اس نے ایسی مشکوک شخصیات ظاہر کرنے کی کوشش کی جس بدبخت کو یہی نہیں پتا, کہتا اللہ معاف کرے وہ الفاظ کہنے کو دل نہیں کرتا, کہتا مرتد صحابہ بھی ایک کیٹیگری ہے, منافق صحابہ بھی. مرتدوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا, منافقوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا. یہ دین سے بے بہرا, علم کا کورا مرتد صحابہ. صحابہ کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہوئے بغیرت کو شرم نہ آئی. وہ صحابہ کو یہ اعزاز کیوں ملا اور صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ کی قسم حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحیوں کا نزول فرمایا کہ ان آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جن آنکھوں نے میرے نبی کے چہرے کو چوما ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, جنہوں نے صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کیا ہے وہ کون ہے؟ تابعین. کیونکہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کو چوما تھا, ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. وہ صحابہ جن کو آپ کو پتہ ہے نا, جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, معروف ہے, سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ پوچھے گا کس حال میں ہو, تو جنتی کہیں گے حور و غلمان مل گئی, گھر مل گئے, بنگلات مل گئے, ہر چیز مل گئی, اللہ بہت راضی ہے, بہت خوش ہے. تو اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن کی آیت آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا, اور جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکال دیا تھا, تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالوں گا. یہ جنتیوں کی نعمتوں کی آخری نعمتوں میں سے, اس کے بعد صرف دیدار الہی کی نعمت ہے, یہ آخری نعمتوں میں سے. جنتیوں عام مومنوں کو لیے جنت کی آخری نعمت کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور انہیں کبھی جنت سے نہیں نکالے گا. اے جہنم کے رافضی, جو جنت میں مومنوں کو نعمت سب سے آخر میں ملنے والی ہے وہ اللہ نے صحابہ کو زمین پہ چلتے ہوئے دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا. مجھے ایک بات بتلائیے, اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں
ایجنسیوں کے بعد بندوں بھی بڑے اداروں کے، اب کیا بندہ نام لے، بڑے بڑے عجیب و غریب لاجکس پیش کرتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہوئے منطقے، عجیب و غریب قسم کے دلائل، یہ جی امت کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ اور جو بدبخت صحابہ کی صلح ہضم نہیں کرتا، حضرت حسن کی صلح کس سے ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ سے۔ یعنی صحابہ کی صلح جس کو ہضم نہیں ہے وہ امت کی صلح کرانا چاہتا ہے۔ امت کی صلح اگر تم نے دیکھنی ہے تو دیکھ لو، امت کی صلح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہے، یہ فتنہ پھیلانے والا فرقہ پرست یہ ہے جو صحابی کی صلح نہیں مانتا، وہ امت کی صلح مانے گا؟ جو حسن کی صلح سیدنا امیر معاویہ سے نہیں مانتا، اس حدیث کا ہی منکر ہو گیا اور کہنے لگا حسن سے بات، اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی آپ لوگ، آپ کے اہل حدیث تھے جو شروع میں اس کو سپورٹ کرتے تھے، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا کیا؟ ہم تو شروع سے جانتے ہیں رافضیوں کا ایجنٹ ہے تکیے کی چادر، بلکہ رافضی بھی ہے، ناسبی بھی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر گستاخی کو نارملائز کرنے کا جو کلچر ہے، یہ اصل میں اس کا ایجنٹ ہے کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے سامنے ایک بہروپیہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ صحابی کے بارے میں، اچھا اب یہ حیران ہو جائیں گے، یہ اثر بھی پڑا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، وہ غیرت، وہ جذبات سن کے نا بعد اہل سنت کا بھی کم ہو گیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کی بات ایسے ہے جیسے بالکل ہی کوئی معمولی بات ہے اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سینسیٹیوٹی، معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو کم کرتے رہنا، کم کرتے رہنا، کم کرتے رہنا کہ بالآخر بندہ بے ضمیر ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حس ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت مرزا کا حامی اگر کوئی معاشرے میں موجود باقی رہ گیا ہے، یا وہ بے غیرت ہے، یا وہ بے ضمیر ہے، یا وہ بے حس ہے، یا اس کے دل میں صحابہ کی نفرت کا بیج یہ بو چکا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا جی اس کے بارے میں الزام ہے کہ جی یہ جی پہلے جی اہل حدیث تھا، اہل حدیثوں نے سپورٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں کئی لوگوں نے سپورٹ کیا ہو، کہتا ہے دیکھیں جی اچھا اللہ کی قسم اہل حدیث نے کبھی ایسی توحید بیان نہیں کی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اہل حدیث جیسی توحید بیان کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کبھی گستاخ نہیں ہوا، کبھی گستاخ نہیں ہوا۔ توحید کا وہ پہلو جو اہل حدیث یا وہابی یا دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انبیاء کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو کس سے مانگی ہے؟ رب سے مانگی۔ انبیاء بھی اولاد کس سے مانگتے ہیں؟ رب سے مانگتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی تے شے کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ نبیوں کی کلی طور پہ توہین ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے ہے جواب دیتا ہے میں نے اللہ کے مقابلے، تجھ سے کون موازنہ پوچھ رہا ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھے اگر اس کی یہ بات بھی مان لی جائے جو اس نے جواب دیا کہ نبی تے شے کو نہیں، صحابہ تے شے کوئی نہیں، یہ میں نے اللہ کے جواب میں کہا ہے، تو پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، بعض گمراہ ذہن یہ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، یہ بات پھر بھی غلط ہے۔ نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے لیے بھی ان کی ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ مرزا جہلمی تو ابلیس جیسی توحید بیان کر رہا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا آدم تے شے کوئی نہیں، میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم اشرف المخلوقات تھے، احسن تکوین اللہ نے بنایا تھا۔ اس طرح یہ کہہ دینا بیٹھے بیٹھے جو منہ میں بکواس آئی نبی تے شے کوئی، اگر نبی بھی شے کوئی نہیں ہے تو نبی بھی اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کا یا صحابہ کا یا تابعین کا تو ہم اس کے سامنے مقدمہ ہی نہیں لڑ سکتے۔ تو اداروں کو، ایجنسیوں کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص طور پہ یہ باتیں نوٹ کر کے اس کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، گفتگو کا ارادہ لمبا تھا لیکن مہمان کے کرام کی وجہ سے میں اپنا باقی ٹائم بھی انہیں دینا چاہتا ہوں، اور صحابہ کی شان کے حوالے سے باقی مقررین اچھی خاصی گفتگو کر چکے تھے، اس لیے میں جو خاص مقصد تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ بات بڑی شد و مت سے نوٹ کی جا رہی ہے کہ مرزا جہلمی کے پیچھے کچھ ہاتھ ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، یا اداروں کے اندر ہے، یا کہیں پہ ہیں کہ جب بھی اس کے پر مقدمہ ہوتا ہے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار نہیں دیا جاتا۔ ابھی اس نے انٹرویو دیتے ہوئے اس اتوار کو جو ریکارڈنگ کرائی ہے اس نے کہا ہے ایک کال کی مار ہے، آپ دیکھیں میری کتنی سیکیورٹی بار لگی ہوئی ہے، پورے اداروں کے منہ پہ تمانچے مار رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آئینی
قانونی طور پہ مرزا کا محاسبہ کرنا ہے، قانونی اور آئینی۔ ہمارے ملک کے اندر توہین صحابہ کا قانون موجود ہے۔ عبدالاکبر چترالی صاحب اور میرے اس بھائی نے یہ جو عظمت صحابہ کا بل اسمبلیوں میں پیش کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک تحفہ امت کو دیا ہے، جو کوئی آج کے بعد توہین صحابہ کرے گا اس کی سزا کتنی ہے؟ 10 سال۔ یہ کریڈٹ ان ساتھیوں کو، ان رفقا کو جاتا ہے۔ ہم نے اس قانون کو، اس آئین کو حرکت میں لانا ہے احتجاج کے ذریعے۔ احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لیا جائے نا تو یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا یہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ یعنی قانون اگر کوئی ہاتھ میں لے کے اس کو مار دے گا نا تو پھر ساری زندگی یہ بات ہوگی جی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا تو اس کو مار دیا گیا۔ قانون ہاتھ میں لینے کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے دینے کے بھی کسی کو قائل نہیں ہے۔ مقدسات اہل سنت، یہ بات بھی یاد رکھیے، کوئی رافضی ہے ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنے منہ سے جو بکواس کرنا چاہتا کرے، لیکن کسی اہل سنت کو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ مقدسات اہل سنت میں ہے کہ نہیں؟ 7 ارب مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس سے حسن نے صلح کر لی تو بے شک صلح نہ کر، تیری صلح نہ کرنے سے سیدنا امیر معاویہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے مقدسات میں شامل ہیں، 7 ارب مسلمانوں کے مقدسات میں شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں آئین قانون موجود ہے کہ جو ان مقدسات کی توہین کرے گا اس کے پر پرچہ ہوگا، گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کون نہیں کر رہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی محسن نقوی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، ان کا رجحان ایک خاص جماعت کی طرف ہے، تو میں محسن نقوی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وزیر داخلہ ملک کا وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان دو کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریلیف دے سکے۔ رانا صاحب سے ہم نے بات کر لی ہے، رانا صاحب کو ہمارا پیغام پہنچ جائے گا۔ دوسری بات محسن نقوی صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو اہل سنت تمام مسالک کا اتحاد، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اب اس کو گرفتار کروائے بغیر چین سے بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں مرزا کی گرفتاری تک یہ تحریک جاری رہے گی، مرزا کی گرفتاری تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ ہمیں اس کے لیے احتجاج کرنا پڑا ہم کریں گے، دھرنا دینا پڑا دیں گے، لانگ مارچ کرنا پڑا کریں گے۔ تو محسن نقوی صاحب آپ اگر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائیے۔ قانون، عدالتیں، جج بجائے اس کے کہ اس کو سیکیورٹیاں دے کر دلوں کو نفرت کے ساتھ بھر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت، معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ ایک صحابہ کی علل اعلان گستاخیاں کرتا بندہ اور اس کو پولیس سیکیورٹیاں دے رہی ہے، اس کی پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے۔ تو آپ سب کو ہمارا اس مشن کے اندر ساتھ دینا چاہیے اور ہماری آواز کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھولوں کا ہار، بوندوں کی دھار، رم جم پھوار، باد بہار، وہ چاہتوں کا ایک لال ہزار، شجر ظہیر کا برگبار، اہل حدیث کا افتخار، وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے، اہل حق کے دل کا قرار، فکر ظہیر کا آئینہ دار، وہ ایک غلام پروردگار، حب رسول سے مشک بار، کثر صحابہ کا پہرے دار، وہ اہل بیت کا چوکیدار، وہ بحر مومنی ایک پیار، باطل کے سینے میں ایک خار، جس کی دلیل کا ایک وار، باطل کے ہے جسد کا فشار، ہر کارزار کا شہ سوار، حق کی سپاہ کا جانثار، عہد وفا کا وہ پاسدار، وہ حق بیان وہ حق نگار، جس کے لب پہ دین کے ترانے صبح و شام، دیتا ہے جو دین کے نفاذ کا پیغام، فتنوں کے دور حاضر میں اس امت کے نام، رحمان کا انعام ہے حشام، رحمان کا انعام ہے حشام، رحمان کا انعام ہے حشام،
رحمان کا انعام ہے حشار. ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز، احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز. ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز، احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز. خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے.